لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میری جان، میری مال، میرا ماں، میرا باپ، میری اولاد، میرا ایک ایک خون کا قطرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے، میرے جو بھی مسئلے مسائل سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں، میں اس پاک جگہ پہ کھڑا ہو کے یہ حلف دیتا ہوں کہ میں نے کچھ بھی انٹینشنلی نہیں کیا۔ مجھ سے جو بھی لا علمی میں ہوا، میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، پہلے بھی معذرت کی ہے، ایک بار پھر معذرت کرتا ہوں، اپنے دلوں کو میرے لیے صاف کر لیں۔ میری تمام علماء کرام، حکومت پنجاب اور پاک فوج سے گزارش ہے کہ اس معاملے پہ نظر ثانی کی جائے اور مجھے انصاف دلوایا جائے۔ اور جس نمبر کی دفاع مجھ پہ لگائی جا رہی ہے، میں نے اپنے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ 295 مجھ پہ جھوٹی لگائی گئی ہے، لیکن جھوٹا کاٹ دیا گیا اور 295 کے اوپر فتویٰ دے دیا گیا۔ خیر، میں پھر بھی اس پاک جگہ پہ کھڑا ہو کے اللہ اور اس کے رسول اور تمام مسلمانوں سے ایک بار پھر معذرت۔ کیسی بخشش کا سما ہوا پھرتا ہے، شہر کا شہر ہی پریشان ہوا پھرتا ہے، شب کو شیطان بھی مانگے پناہ جس سے، صبح کو وہ بھی صاحب ایمان ہوا پھرتا ہے، نہ جانے کون کب کسی کو کافر سمجھ کے مار دے، شہر کا شہر ہی مسلمان ہوا پھرتا ہے۔ رجب بٹ، مجھے اس سے اختلاف ہے کہ جو فیملی ولاگ کرتا ہے اور اپنے گھر والوں کو دکھاتا ہے، اس بارے میں مجھے اس سے اختلاف ہے، لیکن یہ جو مسئلہ اٹھایا ہوا ان لوگوں نے کہ اس پر کفر کے فتوے، اس کو معلوم قرار دیا جا رہا ہے اور اس کو گستاخ رسول ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، یہ سراسر زیادتی کر رہے ہیں۔ آپ اگر اس کی ویڈیو کو دیکھے جا کر، میں نے سنی ہے، چلیں آپ ایک مرتبہ پھر سن لیں، اس میں اس نے کہا کیا ہے، سنیں آپ ایک مرتبہ۔ میرے استاد کے سر پہ بھی تھی 295، میرے سر پہ دو ہیں، 295 اے، 295 سی۔ جو ہمارا آج پرفیوم لانچ ہونے جا رہا ہے، اس کا نام بھی 295 ہی ہے، لیڈیز کا بھی ہے اور جینٹس کا بھی ہے۔ آپ نے اس کو سنا، اس نے یہی کہا ہے کہ مجھ پر پہلے 295 اے اور 295 سی لگا ہوا ہے، بس اس کا یہ جرم ہے، اس نے یہ اظہار کیا ہے اور تھوڑا سا مزاحیہ انداز کے اندر اس نے اظہار کر دیا۔ اس نے کوئی گستاخی رسول نہیں کی، اس نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی نہیں کی، ہمارے جانے قربان ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات پر، اور کوئی مسلمان سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے نبی کی گستاخی کرے۔ اس نے صرف یہ کہا، میں آپ کو بارہا کہہ رہا ہوں کہ رجب بٹ کے ساتھ میری کوئی یاری نہیں، کوئی دوستی نہیں، کوئی میری رشتہ داری نہیں، میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ جان بوجھ کر جو ان پر فتوے لگائے جا رہے ہیں، یہ سراسر ان کے ساتھ کیا کی جا رہی ہے، زیادتی کی جا رہی ہے، اور میرا حق بنتا ہے۔ میں نے پہلے اس کے خلاف ویڈیو بنائی تھی، اب اس کے حق میں ویڈیو بنا رہا ہوں، کیونکہ میں کسی کی چاپلوسیاں نہیں کرتا اور نہ میرا کام ہے کسی کی چاپلوسیاں کرنا۔ اس نے صرف یہ کہا 295 اے اور 295 سی مجھ پر لگا ہوا ہے۔ اب اس میں توہین رسالت نہیں، بلکہ قانون جو توہین رسالت کا بنا ہوا ہے، اس کا تھوڑا مزاح کے طریقے کے ساتھ اس نے اظہار کر دیا۔ اس پر صرف اور صرف کسی محقق، کسی مجدد، کسی فقیہ آدمی کے پاس اب چلے جائیں اور اس سے اتنا سوال کر دیں۔ یہ تو سارے سوشل میڈیا کے مفتی ہیں نا، جو کفر کے فتوے لگا رہے ہیں اور قتل کے فتوے لگا رہے ہیں۔ اب کسی عالم، کسی مفتی کے پاس جائیں، اسی کے حضرت ذرا یہ بتائیں، یہ ویڈیو دکھائیں، یہ سنیں، اس بندے نے یہ بات کی ہے، آیا پہ اس پر کون سا فتویٰ جاری ہوگا؟ تو صرف اور صرف اتنا علماء کہیں گے، جو محقق ہوگا، جو مدقق ہوگا، جس کا علم کے ساتھ تعلق ہوگا، وہ یہ کہے گا جناب اس کو صرف چاہیے کہ وہ معافی مانگ لے۔ اس نے پاکستان میں رہ کر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے معافی مانگی، ہمیں معافی قبول نہیں کی۔ اب اس نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر جا کے علیہ اعلان کہا، جناب میں نے گستاخی رسول نہیں کی، اگر مجھ سے کوئی ایسے لفظ نکلے ہیں میں اس پر معافی مانگتا ہوں، تو پھر جناب ہمیں معاف کر دینا چاہیے نا۔ تو پھر یہ مفتی جو سوشل میڈیا کے بنے ہوئے ہیں اور اس کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر رہے ہیں، ان کو تھوڑی سی شرم آ جانی چاہیے اور ان کو شرم کر لینی چاہیے۔ کیوں اس ملک میں آگ لگانا چاہتے ہو؟ صرف اس ملک کے اندر تم ہی مسلمان پیدا ہوئے ہو اور کوئی مسلمان ہی نہیں ہے۔ تمہارا کسی سے ذاتی اختلاف ہو تو وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن کسی مسئلے کو آڑ بنا کر اس پر کفر کے فتوے لگانا اور اس کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر دینا، پتہ ہے اب اس کی جان کو خطرہ ہے۔ ہمارا آئیڈیل نہیں ہے، لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگر ہم کچھ بول سکتے ہیں نا تو ہم بولیں کہ جناب یہ غلط کر رہے ہیں اب، اور وہ گستاخ رسول نہیں بنا، نہ ہی اس پر گستاخ رسول والی سزا لاگو ہوتی ہے۔ بس اتنا بنتا ہے کہ وہ سر عام آ کر قوم سے معافی مانگے، جو اس نے قرآن کو ہاتھ میں لے کر مانگ لی ہے۔ اور ہماری قوم کو اتنی بات سمجھ لینی چاہیے تھی، ایک بندہ قرآن میں، ہمارا تو قرآن پہ یقین ہے، اس نے قرآن کو اٹھایا، ہاتھ میں رکھا اور معافی مانگ لی، اور ہمیں اس بات کو قبول کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اس کو قبول نہیں کیا، اور ہم مزید آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ ہمیں سکون پتہ کب آئے گا؟ جب اسے کوئی مار دے گا اور ہم کہیں گے واہ واہ یہ غازی بن گیا۔ غازی ایسے بنا جاتا ہے؟ کسی عالم، جاہل لوگوں سے کہتا ہوں جن کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کسی عالم مفتی کے پاس جا کر ذرا یہ فتویٰ ان کے سامنے رکھ دے۔ خدا کے لیے التجا کرتا ہوں، اب اس مسئلے کو چھوڑ دیں، اس کی جان کو دن بدن خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ اس سے اختلاف رکھیں، وہ فیملی ولاگنگ کرتا ہے، مجھے بھی اختلاف ہے، آپ بھی اختلاف رکھیں۔ وہ غلط باتیں اس نے پہلے بھی کی ہیں، اس نے نماز کے بارے میں بات کی تھی، مجھے بھی اختلاف ہے، آپ کو بھی اختلاف ہے، لیکن اس مسئلے پر جو اب بنا ہے
اس پہ آپ اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں. مجھے اور آپ نے بھی مرنا ہے اور کل قیامت کے دن رب کائنات کی ذات کو ہم نے جواب دینا ہے. تو کیا جواب دیں گے؟ ایک بندے پر ایسا کیس بنا رہے ہیں جو بنتا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے نا اس بارے میں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے.